رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ جب ان کے پاس سے گزرے تو السلام علیکم کہا۔ بچوں نے پیار سے جواب دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک بچہ اداس اکیلا بیٹھا ہوا تھا، جیسے بھرے میلے میں ایک انسان تن تنہا کھڑا اپنے دکھ رو رہا ہو۔ افسردگی کے طوفان کو رسول اللہ نے معصوم پھول چہرے میں محسوس کیا تو اس بچے کے پاس گئے اور فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ یا رسول اللہ، میں یتیم مدینہ ہوں۔ میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں جو مجھے باپ کا سایہ مہیا کر سکے، جو مجھے اس عید والے دن نئے کپڑے دے سکے، اور ماں نہیں ہے جو مجھے ماں کی ممتا محسوس کرا سکے۔ اس لیے سب سے الگ یہاں اداس بیٹھا اپنی قسمت پہ 8 آنسو بہا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے اس کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ کو آواز دی، عائشہ، اس بچے کو اچھے سے تیار کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے بچے کو نہلایا۔ رسول اللہ اپنی چادر 2 حصوں میں پھاڑ دیتے ہیں، ایک کا بچے کے لیے تہبند بنا دیتے ہیں، دوسرے حصے کو اس کے بدن سے لپیٹ دیتے ہیں۔ سر پہ عائشہ رضی اللہ نے تیل ڈالا، بال کنگھی کیے۔ بچے کو رسول اللہ نے اور عائشہ رضی اللہ نے مل کر خوب پالش کر کے چمکا دیا۔ پھر رسول اللہ نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور فرمایا، آج تمہاری سواری ہم بنیں گے۔ رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام اجمعین نے ایک انجان بچے کو رسول اللہ کے نبوت والے کندھوں پہ بیٹھا دیکھا تو حیران ہوئے۔ رسول اللہ ممبر پہ بیٹھے تو وہ بچہ ممبر سے اتر کر زمین پہ بیٹھ گیا، یعنی یہ اس بات کی گواہی ہے کہ بچے کو علم تھا کہ ممبر پہ موجود ہستی عظیم کون ہے اور اس کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ رسول اللہ نے بچے کو واپس پکڑ کر ممبر کے اوپر اپنی جھولی میں بٹھا دیا اور سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے گا اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو اس بندے کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ پاک اس کے اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو وہ بچہ رونے لگا تو اللہ کے رسول نے پیار سے مسکرا کر فرمایا، کیا تو اس پہ خوش نہیں کہ محمد تیرا والد ہے اور عائشہ تیری اماں؟